الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثل له ولا مماثل له وأشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومطلوبنا وموجودنا وعلانا مولانا
اور یہ مہینہ کہ جڑا صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، جہدے اندر نفل پڑھیے تے فرض کا ثواب، فرض پڑھیے تے 70 فرضاں کا ثواب، اور روزے دار کو روزہ افطار کروائیے تے روزہ رکھنے والے جتنا ثواب، کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھوائیے تے ہوے کوسوں تو پانی پیا جائے گا، اور یہ مہینہ کہ جس کا اول رحمت، اول اشرا رحمت کا، پہلے 10 دن رحمت دے، دوسرے 10 دن مغفرت دے، اور تیسرا اشرا یعنی تیسرے 10 دن جڑے نے وہ جہنم کو آزادی دے، یعنی کیسا عظمتہ والا مہینہ کہ ایک رحمتاں کی برسات برکھا لے کے رحمتاں کی ساڈے کو نازل ہویا، مہمان مہینہ، اور ایک حدیث پاک میں تمہیں دسی سی نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، ایک تو یہ حدیث پاک ہے، دوسری یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب جیڑا ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے تے شعبان میرا مہینہ ہے، پھر انہوں نے فرمایا کہ جیڑا رمضان ہے یہ میری امت کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، واہ قربان جائیے آقا تھوڑی عظمت کے اوپر تسا فرمایا کہ یہ تھوڑی امت کا مہینہ ہے، یعنی امت واسطے خاص رحمتہ لے کے آیا ہے مہینہ، خاص فضیلتہ لے کے آیا ہے مہینہ، جڑا بندہ اس مہینے کے اندر یہ برکتوں حاصل کر لے گا، یہ روزے رکھ لے گا، یہ اندر بھرپور طریقے سے نماز ادا کر لے گا، یہ اندر زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کر لے گا، یہ اندر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے گا، یہ اندر زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کر لے گا، یہ اندر ہر طرح کے نیک عمل کر لے گا، وہ بندے کا بیڑا پار ہو جائے گا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ امت کا مہینہ ہے۔ واہ مسلمانہ تیری قسمت سے قربان جاواں کہ تینوں اللہ پاک نے تیری زندگی کے اندر اپنی قسمت کے اوپر ناز کر، اور اپنے بھراواں دے اوپر افسوس کر کہ جڑے یہ مہینہ آن تو پہلے اس دنیا تو گزر گئے، تے اپنی قسمت کے اوپر ناز کر، فخر کر کہ تیری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر جڑا ہے رمضان کا مہینہ تینوں عطا فرما دیتا، سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ساری زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر جڑا تو سانوں یہ مہینہ عطا فرمایا، یا اللہ جی دعا کر رہے ہیں کہ ساری زندگی کے اندر بار بار کئی 100 مرتبہ سانوں یہ مہینہ عطا فرما دے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ جدو کوئی بندہ مارے، جدو کوئی بندہ مارے کسی کو وہ اپنے بچاؤ واسطے کوئی چیز ادا کرتا ہے، تھوڑے گھر تھوڑے ایک بچاؤ کا ذریعہ ہے، دشمن کو بچاؤ کا، زہریلے جانوروں کو بچاؤ کا ایک تھوڑی ایک ڈھال بنے ہوئے ہیں، بچاؤ کا ایک ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اس طریقے کے نال میدان جنگ کے اندر جڑا ہے سپاہی لڑتے ہیں، انہوں نے اپنے اپنے بچاؤ واسطے مورچے بنائے ہوئے ہیں، کہہ لو جناب علی لوگ تلواروں سے لڑتے سن، مجاہدین جڑے نے پھر انہوں نے کول تلوار سے وار کو بچن واسطے ایک ڈھال ہوتی سی، وہ تلوار کو مارنا سی تو ڈھال ہو کے کر دیتے سن، ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ ڈھال وہ زندگی اور تلوار کے درمیان حائل ہو جاتی تھی، دیوار
روزے کی فضیلتاں پچھلے جمعے بھی بیان کیتیاں اور انشاءاللہ بیان کرتے رہاں گے۔ ہن تھوڑا جہا تذکرہ ہن آپ پتہ کر لیے کہ جڑے روزہ نہیں رکھتے یا جڑا روزہ نہ رکھے وہ دی کی سزا ہے۔ پھر وہ تو بعد ایسی ایک عبادت گزار کا ذکر ہوئے گا، ایسی اللہ کی بندی کا ذکر ہوئے گا، ایک ایسی روزہ دار کا ذکر ہوئے گا کہ وہ ذکر سن کے جس کی اکھاں دے وچوں اتھرو نہ آون وہ بندے کا دل سمجھو دل بہت زیادہ سخت ہے۔ اللہ کا مسلمانوں آؤ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک مرتبہ ایک بندہ حاضر ہوا، کیونکہ پہلو جب روزے آئے تو حکم یہ سی کہ کوئی بندہ جڑا ہے نا شام سون تو پہلے انہیں روزہ افطار کرنا ہے۔ جدو سو گیا تو پھر وہ واسطے وہ روزہ شروع ہو گیا۔ سہری نہیں سی، پہلو سہری نہیں سی، رات کو پھر جدو بندہ ایک باری اکھ لگ جاتی سی سمجھو وہ روزہ شروع ہو جاتا سی۔ اللہ کا مسلمان بھائی توجہ کر تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی آپ ایک مرتبہ جڑا اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، اپنی بیوی نوں سارا دن کم کاج کیتا، بائی بیٹی کیتی ہے، سارا دن کم کاج کر کے تھک گئے نے، اپنی بیوی نوں آکھیا میرے واسطے کھانا لے کے آیا، بیوی کھانا گرم کرنے واسطے چلی گئی، روٹیاں پکانے واسطے چلی گئی ہے، تے اس کا اللہ کام کی کرتا ہے، اس صحابی رسول کی کرتے نے، جناب علی کی کرتے نے، بیوی نوں تھوڑی جی دیر ہو گئی ہے تے آپ دی اکھ لگ جاتی ہے، سو جاتے نے، روزہ شروع ہو جاتا ہے، اگلا دن ہوتا ہے، تو جناب علی پھر باہر کم کاج واسطے چلے جاتے نے۔ یہ نہیں کہ میں ایک دن دا بھوکا ہاں ہن اگلے دن روزہ نہیں رکھنا، نہ مسلماناں وہ روزے دار سن، وہ جناب علی نبی دے صحابی سن، نبی دے غلام سن، وہ کیویں روزہ چھڈ سکدے سن؟ اللہ خیال ہی نہیں کر سکتے، وہ تے نیکی دا بہانہ لبدے سن کہ انہاں نوں نیکی دا بہانہ ملے تے نیکی کرن۔ اللہ دا مسلماناں توجہ کر، اگلا دن ہویا باہر پیالیاں دے اندر گیا، بھائی بیجی کرن لگ پیا، وہ جناب علی بھائی بیجی کرتا کرتا بے ہوش ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نوں پتہ چلیا، آقا کریم علیہ السلام نے اللہ پاک نے حکم ارشاد فرما دیتا، فرمایا اے میرے نبی ہن تواڈے جڑے صحابی نے مسلمان نے انہاں واسطے سہری کھانا بھی لازم قرار دے دیو، رات کو جناب علی کدوں بھی کھا پی سکدے ہیں۔ اللہ کا مسلماناں توجہ کر، تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ اودوں جدوں روزہ نوں پھر شروع تے فرض ہویا تے رات دے وقت جڑا ہے روزے دے دوران جڑا ہے روزے دے دناں دے اندر روزے دے راتاں دے اندر بھی کوئی بندہ جڑا ہے اپنی بیوی دے نال صحبت نہیں کر سکدا، اکٹھے نہیں سن سکدا۔ حضرت محترم جڑا ہے دن دے اندر بھی جڑا ہے کیونکہ اج بھی وجہ منوے ایک دن کی ہویا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جڑا ہے ایک صحابی حاضر ہوئے نے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اج کی کیتا ہے، میں اپنی بیوی دے نال صحبت کر رہی ہے، یا رسول اللہ میری کی سزا ہو گئی، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یعنی دن دے دوران جڑا ہے اے میرے گھروں عمل ہو گیا ہے، اے میرے گھروں گناہ ہو گیا ہے، میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دے بارے میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو روزہ توڑیا ہے، اے دے واسطے اے وے کہ تو 60 دن دے تو مسلسل ایک روزے دے بدلے روزے رکھے گا، تاں جا کے تیرا کفارہ ادا ہوئے گا، یا تو غلام آزاد کرے گا یا جناب علی 60 مسکیناں نوں کھانا کھواوے گا۔ وہ بندہ کہنے لگا، وہ صحابی رسول کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے جسم دے اندر اتنی جان کوئی نہیں کہ میں جناب علی 60 دن دے روزے رکھ سکاں۔ پھر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ماڑا بندہ، میرے غلام کتنے غلام نے، میرے کوئی غلام کوئی نہیں نے، اس واسطے میں غلام کیویں آزاد کراں، میرے کول تے غلام کوئی نہیں۔ آقا
فرمایا پھر جا جا کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو تے مال ہی کوئی نہیں، میں کیویں صدقہ کراں، میں کیویں 60 مسکینوں کو کھانا کھواواں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے جناب علی آپ نے فرمایا تو اتنے بیٹھ جا. وہ بڑی بات ہے مفاریا کرنے اس وقت اشارہ کرتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے. اللہ کا مسلمانوں وہ تے نبی جڑا ہے وہ تے اپنے پرائے دا غم کھاتا ہے، وہ نہیں ویکھدا ہے دشمن ہے وہ دے اوتے بھی رحم کرتا ہے. مسلمانوں وہ جناب علی صحابی جڑا ہے مشکل وقت دے اوتے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول نہ تے 60 روزے رکھے جاندے نے، نہ تے میرے کول جڑا ہے غلام آزاد کیتا جاندا ہے، نہ تے میرے کول 60 مسکیناں نوں کھانا کھوایا جاندا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن کی کراں؟ آقا کریم علیہ السلام نے کی فرمایا تو ایتھے ذرا بیٹھ جا، تو انتظار کر. وہ اوتھے بیٹھ گیا. تیرے تے میرے آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑی دیر گزری ہے ایک کھجوراں دا ٹوکرا لے کے ہدیہ لے کے بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. تو آگے کہنے لگا یا رسول اللہ اے نظرانا تواڈے واسطے وے. حضرات محترم وہ بندہ جڑا ہے جڑا روزہ توڑ کے آیا سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو آکھیا او صحابہ وہ بندہ کتھے وے جڑا روزہ توڑ کے آیا سی انہوں میرے کول لے کے آؤ ذرا. حضرات محترم نبی کریم علیہ السلام نے انہوں بلایا. وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. آقا کریم علیہ السلام نے کی ارشاد فرمایا؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی اس طرح کر آ جڑا کھجوراں دا ٹوکرا جڑا ہے اینوں گھر لے جا تے لے جا کے 60 مسکیناں دے اندر ایک ٹوکرا کھجوراں دا تقسیم کر دے، تیرے روزے دا کفارہ ادا ہو جاوے گا. اللہ مسلمانہ گل اتنے ختم نہیں ہوئی تو عرض کرنے لگا ہاتھ بن کے کھلو گیا کہ یا رسول اللہ میں قربان جاواں اس مدینے دی بستی دے اندر، اس مدینے دی نگری دے اندر، اس پاک مدینے دے اندر میرے تو بل کے اور کیڑا غریب ہو سکتا ہے. اینی گلا کی تیرے تے میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے آپ نے کی ارشاد فرمایا ہے میرے پیارے صحابی اے جڑا ٹوکرا ہے اے جڑیاں کھجوراں نے اینو اپنے گھر دے اندر لے جا تے لے جا کے آپ بھی دے وچوں کھا تے اپنے بالی بچے نے بھی کھوا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جاوے. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ حضور علیہ السلام کا اختیار ہے. اور کسی واسطے کوئی عالم یہ فتوا نہیں دے سکتا کہ تو جڑا نہ چھڈے چل انج بھی نہ کر انج بھی نہ کر انج بھی نہ کر. نہیں، جڑا بندہ روزہ توڑے گا وہ دے واسطے ہن یہی حکم ہے کہ وہ یا تے 60 ایک دن دے روزے دے بدلے ایک روزہ توڑے گا وہ دے بدلے 60 روزے رکھنے پڑیں، یا غلام ادا کرنا پڑے گا یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھوانا پڑے گا. نبی پاک علیہ السلام کا کی سی یہ اختیار سی کہ جیڑا اختیار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا کہ جس حلال کو چاہن حرام کر دیں، جس حرام کو چاہن حلال کر دیں. یہ میرے آقا کریم علیہ السلام پیارے کوئی اللہ مسلمان توجہ کر جڑا بندہ اس مہینے کے اندر روزہ نہیں رکھتا سرے عام روزہ کرتا ہے وہ اس مجوسی تو جناب علی سبق حاصل کرے. ایک دن کی ہویا کہ مجوسی جڑا ہے وہ
وہ بیٹا پان بازار کے اندر کھڑا ہو کے کھانا پہ کھا رہا ہے، کوئی چیز پہ کھاتا ہے، باپ نے کی کیتا اپنے بیٹے کو تھپڑ ماریا۔ تھپڑ اس واسطے ماریا میں کہ ابا جی میرے تھپڑ کے ماریا ہے، فرمایا کہنے لگا پترا میں تینوں تھپڑ اس واسطے ماریا ہے کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے کہ تو باہر بیٹھا کھانا پہ آویں۔ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے تو باہر بیٹھا کھانا پہ آیا، تو شرم کر، حیا کر، تینوں شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مہینہ ہوئے تو باہر بیٹھا سریام کھانا پہ آئے؟ کھانا ہے تو گھر بہ کے کھا۔ انہوں نے کہا ابا جی تسی بھی تے کھاتے ہو رمضان کے مہینے دے وچ؟ انہوں نے کہا میں کھانا لیکن میں گھر بہ کے کھانا، میں پاویں مسلمان نہیں میں کھانا میں گھر بہ کے کھانا۔ اچھا ابا جی والد صاحب کا فوت ہو گیا، کچھ عرصہ لگیا، کچھ عرصہ لگ گیا نا، اس بچے نے اپنے باپ نے تو دیکھا کہ وہ باپ کا جڑا جنت کے مزے پہ لٹتا ہے، جنت کے پہاڑوں پہ لٹتا ہے۔ میں کہ ابا جی خیر ہوئے، میں تو سنیا سی بھی جنت جڑی صرف مسلمان واسطے کہ تسی مجوسی ہو کے جنت نہیں لگے کرتے ہو، ایدی کیوں جائے؟ انہیں کہ بیٹا مینوں میں واقعی بالکل گل چاہیے کہ جنت جڑی ہے مسلمان واسطے وے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، لیکن میں رمضان کا جڑا حیا کیتا، رمضان دے مسلمانوں نے رمضان دے مہینے دا احترام کیتا، اس احترام دی برکت دے نال اللہ رب العالمین نے مینوں جڑا کلمے دی دولت نصیب فرما دی۔ مرن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے مینوں کلمے دی دولت نصیب فرما دی۔ تو مسلمانوں میں عرض کیتا سی کہ آج ایک ایسی روزے دار کا ذکر ہوئے گا، ایسی نمازی کا ذکر ہوئے گا، ایسی ایک پرہیزگار کا ذکر ہوئے گا کہ جس کی پرہیزگار کی مثال دنیا قیامت تک نہیں رہے گی، جس کے روزہ کی مثال قیامت تک دنیا نہیں رہے گی، جس کے پردے کی مثال قیامت تک دنیا میں نہیں رہے گی۔ میری مراد اللہ نے پیارے محبوب حضور آقا نامدار سید کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ 3 رمضان مبارک سیدہ فاطمہ کی وفات آتے تھے، آج 2 رمضان یعنی کل جڑا 3 رمضان ہے کہ سیدہ فاطمہ کی وفات آتے ہیں۔ اس حوالے میں انشاءاللہ تعالی سیدہ فاطمہ کی آج کوئی شان بیان کرنی ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ جدوں تھوڑی جی بڑیاں ہوئیاں، ماں کا سایہ سر ٹوٹ گیا، والدہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیاں۔ ادھروں مولا علی جڑے جو بھی جوان ہوئے، ادھروں نبی کی بیٹی بھی بالغ ہے۔ صحابہ کرام جڑے نا حضرت ابوبکر صدیق تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دونوں نے جڑا نا مشورہ دیتا حضرت مولا علی نو، تو کہنے لگے علی تو یار اس طرح کر رہا، تو نبی دی بیٹی کا ہاتھی مانگ لے، نبی دی بیٹی کا ہاتھی مانگ لے۔ کہ یار کیویں کراں، مینوں بڑی شرم آتی ہے کیونکہ باپ بھی کوئی نہیں، سر تے ماں بھی کوئی نہیں، ہن آپ کیویں جا کے نبی دی کولوں نبی دی بیٹی کا ہاتھ منگا؟ انہوں نے بڑا حوصلہ دوایا، بڑا حوصلہ دوایا۔ انہوں نے کہا علی تو جا، تینوں اللہ نے نبی موڑ نہیں لگے۔ آخرکار انہاں بزرگاں نے کہہ رکھتے، صحابہ کرام نے کہہ دیتے، مولا علی نے دل بنیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ دے وچ حاضر ہو۔
کہ آپ نے نگاہ تھلے کیتیاں نے اکھاں وچوں اثر جاری نے اللہ دا مسلمان توجہ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو دیکھا مولا علی دیاں نگاہاں تھلے جھکیاں ہوئیاں نے اکھاں دے وچوں اثر جاری نے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بلایا فرمایا علی میرے نیڑے ہو جا علی نیڑے ہو گئے نے اور آپ کے قدماں اندر بیٹھ گئے نے فرمایا اے علی کی کیوں آیا ہے کی گل خیر ہے اکھاں وچوں اثر کیوں جاری نے اج خیر ہے بڑا افسوس لگنا ہے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال کوئی گل کرنے واسطے آیا سا لیکن گل کرنے دی ہمت نہیں پیدا ہوندی سبحان اللہ گل کرنے دی ہمت نہیں پیدا ہوندی یا رسول اللہ تواڈے نال گل کر کیویں کراں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا علی تو پریشان نہ ہو تو گل کر جڑی کرنے واسطے آیا سا فرمایا یا رسول اللہ نہیں زبان دے وچوں نکلدی پئی زبان دے وچوں الفاظ نہیں نکلدے پئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی جے تیری زبان دے وچوں الفاظ نہیں نکلدے جڑی تیرے دل دے اندر گل ہے اسی دس دیندے ہاں سبحان اللہ جیڑی گل تیرے دل دے اندر ہے اسی دس دیندے ہاں تو میری بیٹی فاطمہ دا رشتہ منگنا واسطے آیا نا فرمایا یا رسول اللہ بالکل تساں سچ فرمایا تساں دلاں دے بھید جاندے ہو فرمایا یا رسول اللہ اے تانوں کیویں پتہ چلیا فرمایا اے تو ہن گل کرنے واسطے آیا میں اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں جبریل امین جڑے نے او تیرے آپ تو پہلے میرے کولوں ہو کے گئے نے جبریل امین جڑے میرے کو ہو کے گئے نے اور اللہ تعالیٰ دا پیغام لے کے گئے نے اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے اللہ دا پیغام لے کے سن کہ اللہ فرماتا ہے جبریل کہنے لگے اللہ فرماتا ہے اے محمد اے میرے پیارے حبیب اے میرے محبوب اس کر اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ جڑا ہے مولا علی دے نال کر دے اللہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے بھی کیویں گل کیتی ہوئے گی کہ تخیل جے دا گل لے کے آؤ اللہ نے فرمایا ہوئے گا اے محبوبہ اے علی اے فاطمہ تیری ہے تے علی میرا ہے یا اللہ کیویں تو تے اولاد تو پاک ہے تیری جو اولاد ہی نہیں ہو سکتی تیرا کیویں کوئی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ فاطمہ تیرے گھر پیدا ہوئی ہے تے علی میرے گھر کعبے دے وچ پیدا ہویا علی میرے گھر کعبے دے وچ پیدا ہویا علی میرا کیوں نہیں ہو سکتا اللہ اکبر مسلمانوں نبی کریم ابراہیم صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے مولا علی کو فرمایا علی تیرے کول بیاہ واسطے کی کچھ شادی واسطے تیرے کول کی وے حق پیر واسطے تیرے کول کی ہے ولیمہ کرنا ہے ولیمے واسطے تیرے کول کچھ سامان ہے کچھ روپیہ پیسہ ہے کہ نہیں علی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانوں تے پتہ ہے میں کہ درویش آدمی ہاں میرے کو روپیہ پیسہ کتوں ہو سکتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے تھوڑی ٹکڑیاں تے پلنے والا ہاں یا رسول اللہ میرے کو اور زیادہ کی ہو سکتا ہے میرے کو صرف ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے یا جناب ایک سیدھا ہوتے پان والی ہے حضرت محترم یا رسول اللہ میں نے حکم دے ہوئے میں جو کیڑی چیز نو بیچ کے اپنی شادی دا سامان پورا کر لوا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی اس طرح کر کہ جناب علی گھوڑا کی جنگ دے وچ ضرورت آئے گا کہ تلوار تو بغیر بھی کام نہیں چل سکتا کہ تو تے اللہ دا ویسے ہی شیر ہے تینوں تے سیرا دی لوڑ کوئی نہیں سیرا نو بیچ دے اللہ دا شیر تینوں سیرا دی کدی لوڑ ہے سیرا نو بیچ دے سیرا تو بغیر گزارا ہو سکتا ہے اللہ دا مسلمان بھائی جڑے میرے مولا علی جڑے نے مولا علی بار بازار کے اندر سیرا لے کے نکلے سیرا بیچن واسطے تاکہ اپنی شادی دا سامان لے کے آ جاون حضرت محترم حضرت مولا علی باہر نکلے نے سیرا جڑے لے کے او جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بازار دے وچ آ
عثمان میں جڑا ہے اس زرا بھیجن واسطے جا رہا میں میرا تے فاطمہ دا نکاح ہونا میں وہ دے کچھ ولیمے دا شادی دا بندوبست کرنا میں مولا علی نو حضرت عثمان فرمان لگے کہہ لگے علی ایسا کر اے زرا مینوں بیچ دے میرے کول 380 درہم لے لے 380 درہم دے اندر جڑا ہے حضرت عثمان نے زرا لے لی جڑے ویلے زرا اپنے قبضے دے اندر کر لی تے مولا علی نو کہہ لگے اے علی فرمایا علی اے زرا بھی واپس اپنے گھر لے جا تے پیسے بھی لے فرمایا ایک ہی گل ہے زرا تے میں تواڈے اوتے بیچی سی زرا مینوں واپس کیوں کرتے پے ہو فرمایا کوئی یار ہے بیلی ہے کل آخر کار تیرے بیاہ تے اندر آنا ہے کوئی نیندرا بھی پانا پے گا تو اج ہی لے جا مولا علی آپ نے تیاری کیتیاں نکاح ہو گیا مسجد نبوی دے اندر جڑا مولا علی دا نکاح ہے مسجد دے اندر مولا علی دا نکاح ہویا تے براتی قوم دے ابو بکر صدیق جیسے صحابی عثمان غنی جیسے صحابی ابو ہریرہ جیسے صحابی جلیل القدر صحابہ کی جماعت اے جناب علی تے نکاح پڑھے جا رہے ایسی عظیم برات ہوئے تے مسجد دے وچ نکاح ہوئے تے پھر انہاں دی اولاد حسن تے حسین جیسی ہی پیدا ہوئی اج اولاداں ساڈیاں کیوں نافرمان نے اج اسی اپنی نبی دی سنت تے عمل کرنا چھڑ دیتا اج اسی جس طریقے دے نال ساڈے اسلام نے سانو سکھایا سی نبی دی بیٹی دا نکاح مسجد دے وچ ہویا سی اج اسی نبی دی اس سنت نو چھڑ دیتا اج نکاح ہوندا ہے غیر اسلامی رسماں ادا کیتیاں جاندیاں نے یہ جناب نے کوئی رسم ہرا کوئی مہندی دی رسم یہ تمام ہندوؤں تے سکھاں دی رسماں جڑیاں نے شادیاں بیاہاں دے اندر کیتیاں جاندیاں نے تے پھر اسی جناب نے گلے تے شکوے کرنے ہاں کہ یار ساڈی اولاد نافرمان ہو گئی ہے ساڈی اولاد چوریاں کرن لگ پئی ہے ساڈی اولاد برے پاسے لگ گئی ہے ساڈی اولاد گناہ کرن لگ پئی ہے اوے مسلمان ذرا سوچ اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھ کہ میرے کو کیڑی غلطی ہوئی ہے کہ میری اولاد میری اتنی نافرمان ہو گئی سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہ جڑے نہ تواڈے اپنے ہاتھ دی نہ غلطیاں دی وجہ تے لاگو ہوتے ہیں انہاں دا خمیازہ تانوں بھگتنا پیندا ہے اللہ دا مسلمان توجہ کر کہ نبی دی بیٹی جڑی ہے نکاح ہو گیا جے رخصتی نہیں ہوئی ہجے رخصتی نہیں ہوئی 6 مہینے گزر گئے نے حضرت مولا علی دی بھائی حضرت عقیل جڑے نے ایک دن بازار دے اندر حضرت ام ایمن نوں ملے نے حضرت ام ایمن نوں کہنے لگے اے ام ایمن سانو ساڈے گھر دے اندر کوئی عورت نہیں اسی سانو پاپی دی ضرورت ہے اس طرح کرو تسی جا کے نبی کریم علیہ السلام دے اگے عرض کرو تاکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی بیٹی دی رخصتی فرما دین حضور علیہ السلام نے جڑا ہے حضرت ام ایمن نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ حاضر ہوئیاں نے اور آگے عرض کردیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی دی خواہش ہے کہ ہن رخصتی ہو جاوے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی گل نہیں ٹھیک ہے ام ایمن تسی بیٹھو میں تے اما فاطمہ دے کولوں پوچھ کے آنا وا حضرت سیدہ فاطمہ نوں بھی آواز سن گئی کہ میری رخصتی دا وقت آ گیا ہے نبی کریم علیہ السلام جڑے نے آپ اندر گئے نے تو جا کے دیکھتے نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی اکھاں دے وچ آنسو نے آپ رو رہی نے فرمایا بیٹی رونی کیوں پئی ہے فرمایا ابا جان میں روٹی اس وقت پئی ہاں فرمایا بیٹی تو رونی کیوں پئی ہے کہ تیرا ویر کوئی نہیں تینوں تا رونی پئی ہے فرمایا نا ابا جان میں روٹی اس وقت پئی ہاں کہ اج میری ماں کوئی نہیں میرے سر اتے اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے باپ بچھڑے تے کن
خالی ماں بچھڑے تے کون کرے گھر دی رکھوالی اللہ نے مسلمانوں توجہ کر نبی دی بیٹی دی رخصتی ہو رہی ہے تے جناب جہیز کی دیتا جا رہا ہے نبی دی بیٹی کو آرزو نہیں کرتی کوئی تمنا نہیں کرتی جہیز دے واسطے کوئی فرمائش نہیں کرتی کہ ابا جی میں آ لے کے جاواں گی میں آ لے کے جاواں گی آج جناب بڑی بیٹیاں دے نکاح کیوں نہیں ہو رہے آج اس جہیز دے پڑھ کے بچیاں جڑیاں گھراں دے اندر بٹھائیاں ہوئیاں نے آ مسلمان نبی دی بیٹی ول ویکھ نبی دی بیٹی دا کی جہیز ایک لوٹا ہے ایک مسلح ہے ایک مشکیزہ ہے تے جب ایک کھان پینی کردیاں چیزاں نے اور نبی دی بیٹی اپنے گھر دے اندر رخصت ہو رہی ہے جدوں رخصتی ہون لگی نبی کریم علیہ السلام نے ایک پانی دا پیالہ منگوایا اور اس تے دم فرمایا اور فرمایا مولا علی کو فرمایا پیارے علی تو اینو پی لے مولا علی نے جڑے ویلے پیتا اپنی بیٹی نو فرمایا بیٹی تو پی لے پھر اس دم کیتے پانی دے وچ دوواں دے سینے تے چھٹے مار دتے نے ایویں رحمتاں دی برسات اندر نبی دی بیٹی دی رخصتی ہو رہی ہے تے ساڈیاں بیٹیاں دی رخصتی جڑی ہے ٹولاں تے کترانے دی تے جانے تے پھر رخصتی ہوندی ہے کہندے جناب ٹول تساں نہ لے کے آئے تے کی گل تسی کی مرغے چاہے اللہ اکبر ساڈے مسلماناں دے اسے کر چکے جنوں کچھ نہیں ہوئے کہ تسی کو میت تے آئے جو مرغ تے آئے جو چپ کر کے آ گئے بلکہ جڑا تو ٹمکا نہ لے کے اس نال مذاق کرنے ہیں اس گھر دے نال مذاق کرنے ہیں یہ کوئی ساڈے واسطے ضروری نہیں اللہ اکبر مسلمان توجہ کر جس نبی دی بیٹی دی یہ تربیت ہوئی ہوئے وہ نبی دی بیٹی جڑی ہے پھر اپنے گھر دے اندر جڑے ویلے جاندی ہے پھر اپنے گھر دے اندر گزارا کیویں کردی ہے تین دن گزر جاندے نے دن گزر جاندے نے گھر دے اندر کھان پین واسطے کچھ نہیں کھان پین واسطے کچھ نہیں تے تین دنوں تو بعد جڑا ہے مولا علی نوں فرماندیاں نے کہ مولا علی کچھ کھان واسطے ہے تے لے آؤ مولا علی فرمان لگے کہ اے فاطمہ میں تے بھوکھاں دا میں تے بھوک کٹن دا عادی ہے سی اج 3 دن ہو گئے نے 3 دنوں تو بعد تو مینوں دس دی کہ کھان واسطے گھر دے وچ کچھ نہیں ہے فرمایا کہ علی میں نبی دی بیٹی ہاں میرے باپ نے کسے کولوں منگنا مینوں سکھایا ہی کوئی نہیں میرے باپ نے کسے کولوں منگنا مینوں سکھایا ہی کوئی اور تربیت ایسی ہے اج اسی بھی روزے رکھتے ہیں نا شام نو بھی یاد ہونا نے چنگا چوکا کھا لیا سہری نو بھی یاد ہونا نے ماں نو یا اپنی بیوی نو یا اپنی بہن واڈ دیتا کہ 4 دیسی گھیو دے پراٹھے جڑے نا میرے واسطے تیار کر کے رکھی مینوں دیہڑی بھوک لگ جاتی ہے تری بڑی لگ جاتی واجوانا رات نو بھی رج کے کھا لیا دلے بھی سہری اجے بھی 4 پراٹھے کھا لوے میں پھر بھی تینوں پیاس لگے آجا نبی دے گھرانے والے نظر مار انہاں نے کیویں روزے رکھے تے کیویں کھول دتے پتلے پہ آ کے ذرا سبحان اللہ اچھی ساری یاد رہا کرو اللہ اللہ مسلمانوں توجہ کر نبی کریم علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو میں سب زیادہ جڑے نے امام حسن امام حسین علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے بیمار جڑے ویلے ہو جاندے نے کوئی منت مان لے کہ اسی روزہ رکھاں گے 3 دن روزہ رکھاں گے منت پوری جدو اللہ پاک نے ان سے دے کامل اللہ عطا فرما دی منت پوری ہو گئی منت جناب نے پوری کرنے واسطے روزہ رکھ لیا صبح دے ٹائم کوئی جناب نے ٹکڑا روٹی دے نال روزہ رکھ لیا ہوئے گا تے شام دے وقت جڑا ہے مولا علی جناب باہر مزدوری کر کے آئے نے تے تھوڑا جہا 2-3 روٹیاں دا آٹا جڑا کما کے لے کے آئے نے اور کما کے جڑے ویلے لے کے آئے نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے کی کیتا چکی پیس کے جڑا ہے اپنے ہاتھ دے نال چکیاں چکی پیس کیاں سن چکی پیس کے آٹا گنیا گن کے جڑا روٹیاں پکائیاں جڑے ویلے روٹیاں پکائیاں تے دروازے دے اوتے روٹی پکا دے افطاری دا وقت ہویا
افطاری دا جڑے بڑے وقت ہویا دروازے دے اوتے دستک ہوندی ہے انا مسکین میں مسکین میں بڑے دنوں دا بھوکا مینوں کچھ کھان واسطے دے دیو نبی دی بیٹی نے آپ دا کھانا افطار کرنے واسطے جڑی روٹیاں سامنے چکیاں سن مولا علی نوں فرمایا رفا جا کے مسکین نوں دے دیو پانی کے نال ہوتا افطار کر لیا خود پانی کے نال ہوتا افطار کر لیا اگلے دن پھر مولا علی نے جڑا ہے کچھ جو روٹیاں کچھ آٹا کما کے لیا تو پھر جڑا آپ نے کی کیتا روٹیاں پکائیاں اگلے دن پھر جڑا دروازے سے دستک ہو آنا کون ہے جی آنا یتیم اور میں یتیم ہاں تو میرے کچھ کھان واسطے دے پھر وہ روٹیاں چکیاں ضرور دے دیتی تیسرا دن ہویا پھر یہی معاملہ ہویا جی کون ہے انا اسیر میں قیدی ہاں کچھ کھان واسطے مینوں دیو جتنا کچھ ہے سی سارے نے سارا چکیا اور اس قیدی کو نے دیتا کہ اللہ پاک نے اس نبی کی بیٹی دے اس روزے دی کیفیت کو اس صدقے کو جڑا ہے نا روزے دی حالت میں جڑا نے صدقہ کیتا نا اللہ پاک نے وہ اپنا قرآن بنا دیتا اللہ فرماتا ہے یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا یتیما واسیرا اللہ فرماتا ہے جڑا ہے نبی دے گھر والے جڑے نے اے یتیماں تے مسکیناں واسیراں کھانا کھواندے نے اے کسے ذاتی غرض دے نال نہیں اے کسے دنیا داری دی غرض دے نال نہیں اے کسے نوں خوش کرنے واسطے نہیں اے لوکاں نوں وکھاون واسطے نہیں اے بلکہ جڑا صرف جو کچھ بھی کرتے نے اے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے واسطے کرتے ہیں کی کرتے ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے واسطے کرتے ہیں یہ وہ نہیں کہ افطار پارٹی کر لیا تو لوگوں کو بتا دیتا نہ یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے واسطے کرتے ہیں مسلمانہ ہاں نبی دی بیٹی دا میں تینوں شان